بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت صالحہ علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت صالحہ علیہ السلام بھی ہود علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو نصیحت کرتے تھے، لیکن انہوں نے بھی اسی طرح کفر کیا جس طرح قوم عاد نے کیا۔ حضرت صالحہ علیہ السلام اپنی قوم کو ڈراتے اور دھمکاتے۔ اس پر وہ مقابلے پر اتر آئے اور کہنے لگے کہ اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے آ، لیکن وہ معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ سرکش قوم نے اپنے سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑی کی چٹان سے ایک گابن اونٹنی نکالیں جو خوب فربا اور ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ فوراً ہی پھٹ گئی اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت، تندرست اور خوب بلند قامت اونٹنی نکل پڑی جو گابن تھی، اور نکل کر اس نے ایک بچے کو بھی جنا، اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہی۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، دیکھو، یہ معجزے کی اونٹنی ہے۔ ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ پی ڈالے گی اور ایک روز تم لوگ پانی پینا۔ پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی کہ اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی۔ یہ اللہ کا ناکہ ہے، تمہارے لیے نشانی۔ تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے بھرائی سے آگ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی پینے کو نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں۔ چنانچہ اس قوم میں قدار بن سالف، جو سرخ رنگ کا بری آنکھوں والا اور پستہ قد آدمی تھا اور ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ حضرت صالحہ علیہ السلام منع کرتے رہے، لیکن قدار بن سالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالا، پھر اس کو ذبح کر دیا، اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ خداوند قدوس کا ارشاد ہے کہ پس ناکہ کی کونچیں کاٹنی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اور بولے اے صالحہ، ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو، اگر تم رسول ہو۔ اس پر صالحہ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، تم اب 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ سہ لو، اس کے بعد تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ وہ لوگ ڈرنے کی بجائے صالح علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے کہ اگر تو سچا ہے تو لے آؤ عذاب ہم پر۔ اس کے بعد وہ مشورہ کرنے لگے کہ آج رات صالحہ علیہ السلام کو بھی مار ڈالیں گے۔ انہوں نے آپس میں قسمیں کھا کھا کر عہد کیا کہ آج ہی صالحہ علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے، اور اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کی ہلاکت کے وقت موجود نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اب یہ لوگ صالحہ علیہ السلام کے گھر کی طرف چلے۔ ان کا گھر پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ جب وہ لوگ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، سب زمین نے ہچکولے کھانے شروع کر دیے۔ ایک چٹان اوپر سے آئی اور ان تمام کو پیس کر رکھ دیا۔ ان 9 لوگوں کی ہلاکت کے ساتھ ہی اللہ کے عذاب کی شروعات ہو چکی تھی۔ چنانچہ صالحہ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سمیت اس بستی کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے عجیب منظر دیکھا کہ قوم سمود کے تمام لوگوں کے چہرے زرد تھے۔ وہ سب رونے لگے کیونکہ عذاب کے آثار نمودار ہونا شروع ہو چکے تھے۔ دوسرے دن تمام کے چہرے سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو چکے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر سب چیخو پکار کرنے لگے اور اپنی قبریں کھودنے لگے۔ اب انہیں یقین تھا کہ عذاب کا وعدہ برحق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے باقی قوموں کی طرح انہیں ایک قسم کا عذاب نہیں دیا تھا، جیسے قوم نوح کو طوفان کے ذریعے ہلاک کیا گیا، قوم عاد کو ہوا کے ذریعے، لیکن قوم سمود کو اللہ نے طرح طرح کے عذاب سے دوچار کیا۔
اس لیے کہ انہوں نے اپنی مطلوبہ شرط پوری ہونے کے باوجود ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ عذاب کی ابتدا زلزلے سے ہوئی، جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ پھر آسمان سے زوردار کڑک کی آواز آئی، جس نے ان کے بیجے پھاڑ کر رکھ دیے۔ ایک ہی لمحے میں وہ ایک ساتھ ڈھیر ہو گئے۔ ان کی حالت اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، اور قوم سمود کے حال میں نشانی ہے، جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، سو ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ نہ تو اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ ہی مقابلہ کر سکتے تھے۔ اس قوم کے آثار آج تک باقی ہیں۔ مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں ان کے گھر موجود ہیں۔ اب یہ علاقہ مدائن صالحہ کے نام سے مشہور ہے۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کے سبب سے ویران پڑے ہیں، بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے عبرت ہے۔ اللہ نے ان کے گھروں کو نشانی کے طور پر باقی رکھا تاکہ آنے والے کے دلوں میں کسی قسم کا شک نہ رہے۔ ہجرت کے وقت صالحہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کی خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد حضرت صالحہ علیہ السلام ایمان لانے والوں کے ساتھ فلسطین کے علاقے رملہ کے قریب آ کر آباد ہو گئے اور باقی زندگی وہیں گزاری، اور یہیں آپ کی وفات ہوئی۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔